نحمدک یا اللہ نحمدک یا اللہ علی ما خلقتنا وعلی ما رزقتنا وعلی ما ہدیتنا الی صراط مستقیم والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ وازواجہ وعلماء ملتہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَوْمَ يَعُضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا شفیع المذنبین الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رحمت للعالمین الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا جد الحسن والحسین مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم حمد و صلاة کے بعد ہمارا آج کا موضوع قرآن و حدیث گستاخ رسول کے بارے میں کیسا رویہ رکھتے ہیں۔ قرآن و حدیث گستاخ رسول کے بارے میں کیسا رویہ رکھتے ہیں۔ یا سادہ لفظوں میں اللہ عز و جل اور اس کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم گستاخ رسول کے بارے میں کیا رویہ رکھتے ہیں، کیا قانون ہیں۔ اگرچہ بہت ہی طویل ترین یہ موضوع ہے، لیکن ہم فقط قرآن مقدس کی ایک آیت اس کو تلاوت کیا 19واں پارہ سورہ الفرقان سے آیت نمبر 27 اور چند ایک احادیث جو وقت کے اندر اللہ کو منظور ہوئی، اسی سے ہی آپ اندازہ لگا لیجئے گا کہ اللہ عز و جل اور اس کا پیارا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم گستاخوں کے معاملے میں کتنا سخت احکامات عطا فرماتے ہیں۔ اصل میں ہمارے زمانے میں بعض لوگوں کے اپنے جو ایمان ہیں وہ مکمل نہیں ہیں، کمزور ہیں، جس کی بنیاد پر پھر وہ جب کبھی کسی گستاخ کے لیے قرآن اور حدیث کا حکم کوئی بھی مذہب اور شریعت کا ماہر شخص سامنے رکھتا ہے تو پھر کہا جاتا ہے بڑی شدت ہے، بڑی سختی ہے۔ اصل میں یہ ان کے اپنے ایمان کے کمزوری ہونے کی علامت ہے، نہ یہ شدت ہے نہ ہی یہ بڑی سختی ہے، کیونکہ سرکار کو اللہ کریم نے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ سر سے لے کر پاؤں تک مکمل رحمت بنا کے بھیجا ہے، تمام جہانوں کے لیے رحمت ہے، انسانوں کے لیے، انبیاء کے لیے، فرشتوں کے لیے۔ پھر انسانوں میں دو گروہ ہیں، وہ جو ان پر ایمان لائے ان کے لیے بھی رحمت ہے فی الدنیا والآخرہ،
اور جو ان پر ایمان نہ لائے ان کے لیے بھی رحمت ہیں، لیکن فقط فی الدنیا، کہ ان کی برکت سے ان کے نہ چہرے مسخ ہوتے ہیں جو کافر ہیں، نہ اللہ نے ان کو مکمل صفحہ ہستی سے مٹا کے رکھ دیا جیسے کہ پہلے ہوتا تھا۔ یہ سرکار کی رحمت سے کافروں کو بھی حصہ مل رہا ہے۔ ہمیں پھر وہ نادان لوگ یہ آیتیں سناتے ہیں، تو ان آیتوں کو سنانے والے سے عرض ہے جن کے لیے یہ آیتیں ہیں اور جس ذات نے نازل کی ہیں ان کا ہی رویہ اور ان کے احکامات ہی دیکھ لو کہ گستاخ کے بارے میں کتنے سادے ہیں۔ مثال کے طور پر فتح مکہ ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عام معافی کا اعلان فرما دیا تھا، یہ آپ سب کو پتہ ہوگا۔ حکم فرمایا کہ میں نے ان سب کو کیا کر دیا ہے؟ مختلف روایات کے اعتبار سے ایک میں 4 ایک میں 6 ایسے شخص تھے، فرمایا ان کو کوئی معافی نہیں ہے۔ اب یہ خود رحمت للعالمین ہے، جب اعلان ہو گیا کہ ہم نے معاف کر دیا، پھر کچھ کو مستثنا کیوں کیا کہ ان کو کوئی معافی نہیں؟ ان کو کوئی سمجھنے کی ضرورت ہے، اور جب تک بندے کا ایمان کامل نہ ہو تو عبادات کا فائدہ ہوتا ہی نہیں ہے۔ جب تک ایمان کمزور ہے اس کی کوئی عبادت اس کو فائدہ نہیں دیتی۔ اب میں نہیں کہہ رہا، آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ مشرکین مکہ کو عام معافی کا اعلان ہے، ایک میں 4 اور ایک میں 6، فرمایا ہاں یہ اور یہ جو ہیں ان کو کوئی معافی نہیں۔ یا رسول اللہ کہاں مارنے کا حکم ہے؟ جملے سننا، یہ رحمت للعالمین کے جملے ہیں، یہ رؤوف الرحیم آقا کے جملے ہیں، جنہیں قرآن رؤوف بھی کہتا ہے رحیم بھی کہتا ہے، وہ تو سخت نہیں ہوں گے نا۔ فرمایا کہ ان کو معافی نہیں ہے۔ پہلی بات کہ یا رسول اللہ کیوں؟ فرمایا کیونکہ یہ میرے گستاخ ہیں۔ آپ اندازہ لگائیں، کیونکہ یہ میری شان میں گستاخی کرتے رہے، انہوں نے میرے بارے میں ایسے اشعار لکھے ہیں کہ جن کے اندر میری باقاعدہ طور پہ انہوں نے گستاخی کی ہے۔ ہر مشرک بت پرست یہودی عیسائی کو فرمایا عام معافی کا اعلان ہے، لیکن بھلے وہ کلمہ ہی پڑھتا تھا اور میری گستاخی کرتا رہتا، منافق تھا، فرمایا معافی کا اعلان مصطفیٰ نے اس کے لیے نہیں دیا، اس کو قتل کرنے کا حکم ہے۔ یا رسول اللہ کہاں قتل کریں؟ کیا اس کے لیے وہی قانون ہے جو عام مجرمین کے لیے ہوتا ہے؟ اب عام مجرموں کا قانون کیا ہے؟ قرآن مقدس ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے یہ جو کعبہ مشرفہ ہے، کیا ہے؟ کعبہ مشرفہ ومن داخلہ کان آمین، یہ قرآن جو حرم کی حدود میں داخل ہو گیا کان آمینہ، وہ امان میں آ گیا۔ وہ کہاں چلا گیا؟ اب کوئی چور ہے، ڈاکو ہے، اسلامی سلطنت کی بات، آپ کہیں جی سعودیہ والے تو حرم سے پکڑتے ہیں، میں ان کی بات نہیں کر رہا، میں اسلام کی بات کر رہا ہوں، کیونکہ سعودی سلطنت میں اسلامی قانون پہ عمل نہیں ہوتا۔ اس وقت پورے ورلڈ میں کوئی ایک ایسی اسلامی سلطنت نہیں ہے جس پہ پورا قرآن و حدیث کے مطابق، اسلام کے مطابق عمل ہوتا ہو۔ پورے ورلڈ میں کوئی اسلامی سلطنت اس وقت موجود کہیں بھی نہیں ہے۔ ہاں سعودیہ میں چند ایک کام ہے جن پہ اسلامی سزائیں دی ضرور جاتی ہیں، لیکن اس کو اسلامی ریاست نہیں کہہ سکتے ہم، کیونکہ اسلام کے مطابق وہاں عمل نہیں۔ جیسے پاکستان بنا تو اسلامی ریاست کے نام سے بھی تھا، آپ اس کو اسلامی ریاست کیسے کہیں گے؟ نہ قرآن والے قانون ہیں، نہ حدیث والے یہاں قانون ہیں۔ سارے چور ڈاکو عدالتوں میں بیٹھے ہیں، چور ڈاکو اسمبلیوں میں بیٹھے ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے چور اور ڈاکو بھی اسمبلیوں میں بیٹھے ہیں، اس کو اسلامی ریاست کا نام دیا جائے گا؟ کسی صورت بھی نہیں۔ بے نہیں یہی صورتحال، میں اسلام کی بات کر رہا ہوں۔ ایک چور ہے، ایک ڈاکو ہے، ایک مجرم ہے، وہ بھاگ رہا ہے، پیچھے اس کے پولیس لگی ہے۔ جیسے حرم کی حدود میں داخل ہوگا، رب کا قرآن کہہ رہا ہے اب اس کو کوئی نہیں پکڑ سکتا ہے جب تک حرم کی حدود میں ہے۔ یار یہ تو انسانوں کی بات ہے،
میں بتا رہا ہوں وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، ہمیں جو سکھانے والے ہیں انہیں بتا رہا ہوں کہ تم شدت بڑی کرتے ہو، سختی بڑی کرتے ہو، ہم مجبور ہیں، رسول اللہ کا حکم ہی ایسے آیا ہے، اللہ کا حکم ہی ایسے آیا ہے، تو تم نے جب کسی عالم کے جملے پہ کہا اس نے بڑی سختی کی ہے، سمجھو تم نے جب اس نے شریعت بیان کی، شرط یہ ہے کہ جب اس نے شریعت بیان کی، تم نے عالم کے بارے میں نہ کہا، تم نے رب اور اس کے رسول کے بارے میں جملہ بولا، اور پھر بندہ اپنا انجام کیا سمجھے گا؟ جو اللہ اور اللہ کے رسول کی شریعت پہ جرأت کرتا ہے اس کا انجام کیا ہوگا؟ اور وہ بھی اس خاص شعبہ میں جو سمجھانے چلا ہوں، حتیٰ کہ تفسیر احمدیہ عربی زبان میں قرآن کے 500 آیات بینات کے جو احکام، فقہی احکام سے متعلقہ آیات ہیں، ان کی علیحدہ تفسیریں ہوتی ہیں عربی زبان، ان کو احکام القرآن کا نام دیا جاتا ہے کہ یہ پورے قرآن کی نہیں بلکہ قرآن میں ان آیات کی تفسیر ہے جن میں اللہ نے فقہی احکامات بیان فرمائے، وہ 500 آیات ہیں پورے قرآن میں، کتنی؟ 500 آیات۔ تو تفسیرات احمدیہ میں لکھا اس کا فیض اتنا ہے، انسان تو انسان، شیر، چیتے اور درندے نے ہرن کا پیچھا کیا، ہرن کا، چلتے چلتے بھاگتے بھاگتے ہرن حرم شریف کی حدود میں داخل ہو گئی، تو وہ درندہ جو اس کو پھاڑنے کے لیے دوڑ رہا تھا وہ بھی حرم میں اپنے شکار کو نہیں پکڑتا ہے۔ یہ رب کا کرم ہے، درندوں کو بھی پتا ہے کہ یہ حرم ہے، یہ کیا ہے؟ اتنے تک تفسیروں میں بات لکھی ہے اسی آیت کے تحت، حتیٰ کہ پرندے، کن کی بات ہے؟ پرندے کعبے کے اوپر سے نہیں گزرتے، اگر چلتے ہوئے آ رہے ہوں یا ادھر سے گزر جائیں گے یا ادھر سے گزر جائیں گے، جب اڑتے ہوئے پرندے آئیں گے انہیں بھی پتا ہے کہ یہ رب کا گھر کعبہ مشرفہ ہے۔ امید ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی اس بات کی اہمیت بیان کرنے کے لیے، جہاں مجرمین کو معافی مل جاتی ہے جب تک وہ حرم میں ہے وہ امن میں آ جاتا ہے، قرآن کہہ رہا ہے اس کو سزا نہیں دی جا سکتی، اور درندے بھی جانتے ہیں یہاں سزا نہیں دی جاتی، لیکن وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین سے پوچھو، فرمایا فتح مکہ کے موقع پہ تمام بت پرستوں کو ہم نے معاف کر دیا، تمام یہودیوں کو معاف کر دیا، عیسائیوں کو معاف کر دیا، لیکن فرمایا جو میرے گستاخ ہیں ان کے نام بھی بتایا آپ نے، ان کو کوئی معافی نہیں ہے، حتیٰ کہ فرمایا اگر کعبے کے پردوں میں نہیں چھپے ہوں تب بھی ان کو ذبح کر دو۔ اب آپ کو سمجھ آئیے کہ گستاخ کے بارے میں رب رسول کتنے سخت احکامات دیتے ہیں۔ یار جہاں پہ ہر مجرم جا کے امن میں آ جاتا ہے، فرمایا گستاخ رسول کو یہاں بھی امن نہیں ہے، یہاں بھی امن، کیونکہ کعبے کو کعبے کی حیثیت خود رسول اللہ نے ہی آ کے دی ہے۔ پہلے تو اسی کعبے میں 360 بت رکھے گئے تھے، یہی لوگ ننگے آ کے طواف کیا کرتے تھے، کعبے کی توہین ہوتی تھی، شرابیں پیتے تھے، تو کعبے کو عزت کا تاج بھی تو مصطفیٰ کریم نے پہنایا ہے نا، تو فرمایا جو ہماری عزت نہیں کر سکتا اب کعبے میں بھی اس کو امان نہیں ہے، فرمایا کعبے میں مل جا وہاں جا کے اس کو ذبح کر دو۔ وجہ کیا ہے؟ کیونکہ اس نے رسول اللہ کی گستاخی کی ہے۔ اب سمجھ آئیے کہ علماء ماہرین اس معاملے میں اپنی طرف سے سخت نہیں ہے، بلکہ رب رسول کے احکامات ہی کچھ اس طرح ہیں، رب رسول کے احکامات ہی کچھ اس طرح ہے۔
الصلاة خير من النوم. الصلاة